ہے مدینہ میرا مقتل نہیں، کچھ ہو بھائی میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ بہن اور بھائی میں یہی گفتگو ہو رہی تھی، اللہ جانے جناب عباس علیہ السلام کی زوجہ جناب لبابہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ عجیب منظر دیکھا کہ حسین کی ابا کا دامن زینب کے ہاتھ میں ہے اور زینب کہہ رہی ہے کہ میں دربار میں نہیں جانے دوں گی جب تک کہ کوئی ضامن نہ آ جائے۔ لبابہ تڑپ کر اپنے بیت الشرف اپنے حجرے کی طرف گئی، دیکھا کہ عباس بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر فضل عباس بھی موجود ہے، عباس کا بیٹا۔ جناب لبابہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ سے زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کی۔ فضل کی نگاہ اپنی ماں کو زمین پر بیٹھے ہوئے حالت میں جیسے ہی پڑی، ایک مرتبہ تڑپ کر سینے سے اتر کر کہتے بابا میری ماں کو دیکھ کے زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ عباس تڑپ کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا بابا میری زندگی میں زمین پر بیٹھنے کا سبب کیا ہے؟ کہا عباس مجھے کچھ نہیں معلوم، میں ایک عجیب منظر دیکھ کر آئی ہوں کہ فاطمہ زہرا کی لاڈلی حسین آقا کے دامن کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، وہ دربار میں جانے کی گفتگو کر رہے ہیں اور زینب کہہ رہی ہے کہ جب تک ضامن نہ ہوگا میں نہ جانے دوں گی۔ عباس تیزی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، زینب کے قدموں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کہہ دیا بی بی میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب جو زینب نے نیچے دیکھا تو دیکھنے کے بعد حسین کی ابا کا دامن چھوڑ دیا اور کہا حسین اب تجھے جہاں جانا ہے چلا جا، اس لیے کہ ضامن میرا عباس آ گیا۔ اجرک من اللہ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب زینب عباس علیہ السلام سے کہتے ہیں بھیا عباس دیکھ میرے ماجا حسین کو دیکھ، حسین کا امامہ دیکھ، حسین کی ابا دیکھ، حسین کی جسم و جسمانیت دیکھ جیسا حسین دربار میں جا رہا ہے ویسا ہی حسین واپس لوں۔ کہ شہزادی غلام کے لیے اور کوئی حکم ہے؟ کہ بس حسین کا خیال رکھ۔ جناب عباس امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آقا میں آپ کے ساتھ دربار میں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے عباس، کہا آقا میں تنہا نہیں جاؤں گا، میں اپنے سارے شاگردوں کو لے کر جاؤں گا۔ کہا عباس ٹھیک ہے۔ ادھر عباس کو اذن ملا، تمام بنی ہاشم کو آواز دی، 18 جوان عباس کی دبا آواز پر لبیک کہتے ہوئے عباس کے قریب جمع ہو گئے۔ حسین نے اپنا سفر ولید کے دربار کی طرف شروع کیا۔ عباس اپنے سارے جوانوں کو ساتھ لیے ولید کے دربار کا دروازہ آیا۔ حسین نے عباس کو روک دیا کہ عباس تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں دربار میں تنہا جاتا ہوں۔ سر جھکا کر کہا آقا آج تو شہزادی سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ معلوم ہے حسین نے کہا کہ عباس تجھے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، یہ ولید کے دربار کا دروازہ ہے، تو حیدر کرار کا بیٹا ہے، میری آواز بلند ہو تو بس دروازے کے چیتڑے اڑا دینا، اندر آ جانا۔ اجرک من اللہ۔ حسین ولید کے دربار میں پہنچے، امام حسین علیہ السلام کے لیے کرسی پیش کی۔ کیا بات ذکر کیا؟ معاویہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہ رہا۔ امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا اور کیا بات ہے؟ کہ یزید نے بیعت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو بھول گیا کہ میں کون ہوں؟ کیا مجھ جیسا جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ تو کیا لکھوں؟ کہ بس یہی لکھ دینا، یہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ حسین واپس آنا شروع، مروان منون پہلو میں بیٹھا ہوا ولید کہتا ہے کہ اگر حسین آج میرے ہاتھ سے نکل گئے تو کبھی ہاتھ نہ آئیں گے، جلدی کر کے حسین کو قتل کر دو۔ یہ بات حسین کے کانوں سے آئی۔ ایک مرتبہ کا یبن زرقا بدکار عورت کے بیٹے تیری اتنی مجال کہ تو میرے نانا کے شہر میں مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ آواز حسین کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ ولید کے دربار کا دروازہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ حسین عباس حسین کے قدموں تک آئے، آقا اتنا بتا دو کس نے گستاخی کی ہے؟ جلال عباس ہے کہ عروج کی منزل پر عباس کو دلاسا دے رہے، ٹھہرا رہے۔ حضرت علی مظلوم کربلا عجیب منظر ہے۔ عباس کا جگہ کیوں؟ چونکہ زینب سے وعدہ کیا ہے
حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا، آقا اتنا بتا دو کہ کس نے گستاخی کی، اور حسین کہے تو کیا۔ مرتبہ جناب یہ اکبر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اکبر میرے قریب آ۔ اکبر کے کان میں حسین نے کچھ کہا، علی اکبر دربار چھوڑ کر جانے لگے۔ عباس حسین کے سامنے سے اکبر کے سامنے آ گئے اور دو زانو ہو کر اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیکا، اور ٹیکنے کے بعد علی اکبر کی ابا کا دامن پکڑ کر ایک جملہ کہا کہ آج میں تجھ سے تیرا چچا ہو کر نہیں بلکہ میں علی ہو کر تجھے رسول سمجھ کر ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتا کہ تیرے بابا نے تیرے کان میں کیا کہا کہ تو واپس جا رہا ہے؟ علی اکبر نے کہا کہ چچا میرے بابا نے کہا ہے کہ تیرے چچا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، جا اور جانے کے بعد سکینہ کو لے آ۔ یہ جملہ سننا تھا کہ عباس سلام گئے کہ کہاں یہ ولید کا دربار ندیر، کہاں میری سکینہ؟ میں کہوں گا آقا عباس ایک دن آئے گا کہ آپ نہ ہوں گے، یہی سارے دربار ہوں گے، سکینہ کے رخسار زخمی ہوں گے۔ اجرکم اللہ کوئی بندہ کے سوائے ہمیں مقبول نہیں کرو۔ تو کہ ادھر امام حسین علیہ السلام بیت الشرف میں واپس آئے اور عباس سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کی فہرست تیار ہے۔ عباس بیٹھے ہوئے ہیں، حسین ایک ایک کا نام بتا رہے ہیں کہ لکھو حسین ابن علی، عباس ابن علی، علی اکبر کا نام بتایا، قاسم کا نام بتایا۔ نام بتاتے بتاتے ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اب لکھو علی اصغر کا مولا، یہ چھوٹا سا بچہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ کہاں عباس؟ ایک مرتبہ مردوں کی باری ختم ہوئی، حسین نے اب عورتوں کے نام لکھانا شروع کیے۔ جیسے ہی منزل آئی کہ عباس لکھ زینب کا نام، عباس طلب گئے کہ میں حکم دے رہا ہوں، عباس کے ہاتھوں میں راشا ہے، ارے زینب کا نام لکھا، زے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا۔ اب جو حسین نے دیکھا عباس جیسا تو نے زینب کا نام لکھا ہے، اب ایسے ہی زینب کی تقدیر کہ مدینہ سے کربلا